بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ باب حد السرقہ یعنی کتاب الحدود ہی کے ضمن میں یہ بھی ایک الگ باب ذکر کیا گیا ہے حدود میں باب حد السرقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمارے پاس حدیث نمبر 350 ہے ہمارے نسخے میں، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 433 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث شروع کریں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حد السرقہ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. کافی ہے نا شیخ؟ جی کافی ہے، ٹھیک کافی ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ باب حد السرقہ، ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں 350، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 433 حدیث نمبر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی وجہ سے، یعنی ایک آدمی جو ڈھال کو چرا لیا تھا اس کے چرا لینے پر، یعنی ڈھال چرا لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا۔ اب اس کی قیمت کیا تھی؟ 3 دراہم۔ اب بعض روایتوں میں ثمنہ 3 دراہم کے الفاظ ہیں، تو یہاں قیمت اور ثمن ان دونوں میں کوئی فرق ہے کیا مشائخ؟ کیا پوچھے؟ قیمت لفظ ہے ایک روایت میں قیمتہ 3 دراہم وفی لفظ 3 دراہم، تو ثمن اور قیمت کے جو الفاظ الگ الگ آئے ہیں تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق تو ہے لیکن کیا ہے نہیں معلوم۔ فرق ہے لیکن واضح نہیں کر پا رہے ہیں۔ جی اور کوئی کچھ بولیں گے مشائخ؟ دیکھیے قیمت کہتے ہیں ریسنٹ ویلو کو، جو موجودہ اس کی قیمت ہے اس کو کہتے ہیں قیمت، مارکیٹ ویلو جسے کہتے ہیں بازار میں اس کی قیمت۔ ثمن کہتے ہیں اس قیمت کو جس پر اس نے خریدا تھا، وہ جس دام پر خریدا تھا اس کو کہتے ہیں ثمن، جو اس کی حالیہ قیمت ہو اس کو کہتے ہیں القیمہ۔ تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہوئی؟
جی شیخ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی تو اب ایک دوسری حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، کسی کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو کتنے میں؟ ایسی چیز میں جس کی قیمت ربع دینار ہوتی ہو یا اس سے زیادہ ہو. یہ الفاظ حضرت عائشہ کی حدیث کے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ چیز سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں المجن، یہ جو لفظ ہے یہ مجن، اصل میں جن یعنی اختفا، اجتنان سے. اب جو لڑنے والا ہے وہ ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کے اندر چھپ جاتا ہے. جب بھی تلوار کی وار ہو تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ڈھال کا سہارا لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسی لیے المجن، یعنی چھپنے کا آلہ. تو چھپتا کیا ہے؟ اصل میں وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے سامنے والے کے وار سے، حملے سے. باقی قیمت کی بات تو ہم نے یہ کہہ دی کہ جو جس پر بات طے ہوتی ہے اور مارکیٹ ویلیو جو ہوتی ہے وہ الثمن، وہ ہے جو مبی کے مقابلے میں، یعنی جب بھی لی گئی ہے. اس کا ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی چیز کو دے کے کسی چیز کو لیتے ہیں تو وہ اس کی ثمن ہے، اور قیمت وہ جو چکانے کے بعد جو ریٹ طے ہوتا ہے وہ تقریباً ملتا جلتا یہ مفہوم ہے جو میں نے ذکر کیا ہے. ایک قیمت یا ثمن، وہ قیمت مارکیٹ ویلو یا جو لینے کی رغبت جس کو آدمی جس پر ظاہر کرتا ہے، آپ اس کو کوئی بھی قیمت بولیں، جو فائنل وہ کرے گا وہی اس کی مارکیٹ ویلو ہے. آپ کسی چیز کو 100 روپیہ بولتے ہیں، وہ لینے کی نیت جس پر ظاہر کرتا ہے 70 روپیہ، تو اس کی مارکیٹ ویلو ہو گئی 70 ہی. اس کے بعد یہاں پر جو الفاظ کے بعد حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، سب سے پہلے یہ قطع ید السارق، آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس مال کی وجہ سے جو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ہوا تھا اس کو لینے پر جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہی حد السرقہ ہے. ورنہ اگر کوئی انسان کسی کو راستے میں کھڑا کے لوٹ لیا تو کیا وہ بھی چوری کہلائے گا؟ کیا اس پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا یا اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ مشائخ، جیسے آیا کوئی بھی ایک جان پہچان کا ہی آدمی آیا یا ایسا آدمی جس کو ہم جانتے ہیں اور اس علاقے کا مشہور گنڈا ہے مثلا مان لیں، آیا کوئی ہتھیار دکھا کے چیزیں لے گیا، تو کیا اب اس کے اوپر حد جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ہے مشائخ؟ پلیز سوال دوبارہ شیخ. ایک تو چوری کرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی جگہ میں کوئی چیز حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں، اس کو کوئی انسان بغیر اطلاع کیے چھپے آ کر اٹھا لے جاتا ہے، یہ چوری. اگر آپ کے سامنے آ کے دادا گیری کر کے گنڈا گردی کر کے یہ میں لے جا رہا ہوں، ہمت ہے تو روک لو بول کر لے جاتا ہے، تو کیا یہ دونوں ایک ہی ہے؟ یا جو آدمی چھپا کر لے گیا وہ چوری
اور جو آدمی دھڑنگے سے جو ہے ڈر دکھا کے لوٹ کر کے گنڈا گردی کر کے لے جاتا ہے وہ بھی چوری ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہ گنڈا گردی غصب ہے، غصب. تو مان لیں ہاں غصب ہے یا انتہاب ہے یا اختلاس ہے، جتنے بھی الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی سریقہ شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. جی، یہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ سریقہ شمار نہیں ہوگی. سریقہ کہتے ہیں اصل میں اسی چیز کو جو کوئی آدمی چھپے محفوظ چیز کو اٹھا لے جائے، ورنہ جو آدمی دادا گیری کر کے اٹھا لے گیا، اب اس کو کوئی ایک راستہ ملا، مثلا جو ہے اسی وقت پولیس آ گئی یا ایک دن بعد بھی آئی، مشہور گنڈا ہے، معلوم ہی ہے، تو پولیس کی مدد سے کل کے دن جو وہ چوری کر کے لے گیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں دباؤ اس پر بنا کر یا پولیس اس کو جو ہے زبردستی کر کے اس سے وہ چیز لے کے واپس جو مالک ہے اس کو واپس بھی کر سکتی ہے. صحیح ہے؟ تو یہ جو دادا گیری کیا تھا وقتی طور پر، اس دادا گیری کے بدلے میں اس کو سزا دی جائے گی. سزا ایسی کہ اس نے جو کام کیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، یہ اس کی الگ سزا ہوگی، لیکن وہ سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہوگی. وہ ہو سکتا ہے اس کو 1 مہینہ جیل میں بھیج دیں، 2 مہینے جیل میں بھیج دیں، 3 مہینے بھیج دیں، اس کے اوپر کوئی اور جرمانہ لگائیں، کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے. تو یہ نہب یا اختلاس یا غصب یہ چوری شمار نہیں ہوگی، یہ سریقہ نہیں ہے. اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ قرآن میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو لوگ چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا. جو غاصب یا غاصبہ ہے، منتہب یا منتہبہ ہے، یہ لوگوں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا. واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی بالکل شیخ. چلیے اس کے بعد اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی، ان دونوں حدیثوں میں ایک میں بتلایا گیا کہ ربع دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور ایک میں کہا گیا 3 درہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا. تو دونوں کی صورت کیا ہوگی کہ ایک میں کہا گیا 3 درہم اور ایک میں کہا گیا ربع دینار. تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس دور میں 12 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا. درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں. اور 12 درہم یعنی 12 چاندی کے سکے دیں تو 1 سونے کا سکہ آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا ربع دینار نکالیں گے، یعنی 1/4 بولیں گے تو 3 درہم ہو جائیں گے. 3 درہم 1 دینار کا پاؤ حصہ ہو جائے گا. واضح ہوئی مشائخ بات؟ اب اگر اس کو حالیہ وزن سے آپ سمجھنا چاہیں ربع دینار کو، تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ 1 گرام سونے سے کچھ زیادہ 1.1 1 گرام 100 ملی کہہ سکتے ہیں. 1 گرام 100 ملی، کیونکہ 1 دینار ہوتا ہے 4 گرام 0.25، یعنی 4.25 گرام کا 1 اسلامی دینار ہے. 4.25 گرام سونا لا کے اگر اس کو مان لیں کہ آپ اسی کو ذرا گول سکے کی شکل بنا کے اس پر کوئی بھی ایک حکومت کا جب نام لکھ دیتے تھے، تو مثلا دولہ امویہ کا، تو یہ دولہ امویہ کا یہ سکہ ہوتا تھا، دینار الاموی مان لیں.
اب اس کو جو تاریخ میں دینار الاسلامی کہا جاتا ہے، اسلامی دینار یہی ہے کہ جس کا وزن 4.25 گرام سونا ہے، 4.25 گرام. اب اس کا ربع دینار بولیں گے تو 1 گرام سونے سے کچھ زیادہ. تو مطلب یہ کہ کوئی چیز جس کی قیمت 1 گرام سونے کے برابر ہوتی ہے، مان لیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایک چیز ہے، مثلا ایک چپل ہی ہے، چپل ہی مان لیں کہ اگر جو ہے نا قیمتی چپل ہیں، پھر بھی وہ 50 ریال کے 100 ریال کے چپل ہیں، تو کیا اب یہ چپل چرانے کی وجہ سے کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا؟ اب اس کا ضابط کیا ہوگا؟ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چپل کی قیمت ہے یا یہ جو چپل ہیں یہ واقعی ربع دینار کے ہیں یا اس سے کم کے ہیں. اگر ربع دینار کی قیمت مثلا جو ہے، اب 1 دینار مطلب 4 گرام سونا، 4.25 گرام سونا کہا گیا. 4.25 گرام سونا آج کل آتا ہے کتنے میں؟ ایک فرض کر لیں 800 ریال میں آتا ہے. ربع دینار کہیں گے تو 200 ریال ہو گئے. تو 200 ریال سے کم کے چپل ہیں تو مطلب یہ کہ وہ ربع دینار نہیں ہے. 50 ریال کے، 60 ریال کے، 100 ریال کے بھی چپل ہیں تو بھی اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. واضح ہو رہی ہے مشائخ بات؟ جی شیخ. ہاں. اگر مان لیں موبائل چرایا ہے، موبائل ہے 800 ریال کا، تو کیا اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا نہیں کاٹا جائے گا؟ کاٹا جائے گا شیخ. کاٹا جائے گا کیونکہ وہ پورے دینار کے برابر ہو جاتا وہ ہے. تو 1 دینار سے بھی زیادہ ہو گیا نا شیخ، ضرور کاٹا جائے گا. جی. تو مطلب یہ ہے کہ دینار یعنی ربع دینار کی قیمت کے برابر ہو تو ہی کاٹا جائے گا. ایسے چھوٹی موٹی چیز، کوئی پینسل اٹھا لیا، کوئی پین اٹھا لیا، اور کوئی بھی مسواک اٹھا لیا، کنگھی اٹھا لیا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہاتھ اس پر نہیں کاٹا جائے گا، لیکن تعزیر کی جا سکتی ہے. چاہے تو جو امام وقت ہے وہ ان کو جو ہے ان کو ادب سکھا سکتا ہے، 1 دن جیل بھیج سکتا ہے، 2 دن جیل بھیج سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے وہ جو مناسب سمجھے گا، یا ملک کا جو قانون جس میں کوئی نہ کوئی ادب کی بات رکھی جاتی ہے، وہ ایسی ساری تعزیر ہو سکتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. واضح ہوئی مشائخ بات؟ تو اس کے علاوہ جو ایک سوال سے جی اگر وہ ربع دینار سے کم کی ہی چیز ہے لیکن 2-3 دفعہ چرا لیا ہے تو کیا کریں گے سر؟ 2-3 دفعہ چرا لیا ہے تو بھی اس کو تعزیر ہی ہوگی، اس کو حد نہیں جاری کی جائے گی، اس کو حد نہیں جاری کی جائے گی. حد جاری کرنے کے لیے وہ جو چیز چرایا ہے اس کی قیمت ربع دینار ہونا چاہیے. اب ایک غلطی ہی وہ 3-4 بار بھی کیا ہے تو پہلی مرتبہ میں اس کو استاد جو ہے 1 تھپڑ مار کے بھیج دے گا، دوسری بار کرے گا 2-3 تھپڑ، تیسری چوتھی مرتبہ کرے گا تو وہ 10-15 تھپڑ لگائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سزا میں اس کی وہ زیادتی کرے، لیکن جہاں تک کاٹنے کی بات ہے، ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، تو وہ چوری جس کی قیمت ربع دینار ہو اسی پر ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ تو ربع دینار کہا گیا. یا اس کو دراہم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہاں پر 3 درہم کہا گیا. 3 درہم یعنی 3 چاندی کے سکے. اب اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً 2.975 گرام چاندی. تو مطلب 3 گرام چاندی مان لیں قریب قریب. تو یہ چاندی کے اعتبار سے اس طرح ہے. لیکن اب یہ تو ہمارے ریسنٹ یہ جو ہم وزن بتلا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو اعتبار تھا دینار اور درہم کا، اگر آپ ایکسچینج کرتے
एक दीनार देते तो आपको कितने दिरहम मिलते थे? अभी आप बताए ना शेख, 12 दिरहम। 12 दिरहम। तो पाव दीनार कितने आएंगे उसमें? 3 दिरहम। 4 दिनार से, 4 दिरहम से 3 4 12। 3 4 12। जी 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 जी। तो कितना हो गया फिर? 3 3 6 6 6 12। तो मतलब जी ये जी। अगर जो है 3 दिनार, 3 दिरहम, 3 3 दिरहम। दिरहम जी तो बराबर, या तो रियाल रुपये में हिसाब करें तो बराबर होता, रियाल 20 रुपए। अब रुपए रियाल बोले तो 5 रुपए। 5 रुपए, वैसा। जी जी। दीनार का भी वही किस्म तकरीबन। दीनार और दिरहम, दिरहम चांदी का सिक्का, दीनार सोने का सिक्का। दिरहम का तो जरा मजबूत दिखता नहीं, दिरहम का तो सोने का मालूम होता, दीनार का तो अच्छा एक्चुअली दीनार जो है। अब ये इस्लामी दीनार, इस्लामी दिरहम, यही इस्तिलाह में कहा जाता है। इससे जो भी मुराद है वो दीनार या दिरहम अगर है तो वो इस्लामी दीनार और इस्लामी दिरहम है। अब ये किसी मुल्क के दीनार या दिरहम का इसमें कोई अमल दखल नहीं। अब उनकी मार्केट वैल्यू हो सकता है नीचे ऊपर कुछ ना कुछ हो रही हो, लेकिन यहाँ पर वो मुराद नहीं है। जब भी कहीं कुरान और सुन्नत में दीनार इस्तेमाल हुआ है तो उससे मुराद दीनार अल इस्लामी कहा जाता है। ठीक है मशाइख? जी जी। जी 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 बिल्कुल। उसके बाद इस हदीस से जो और दीगर मसाइल मालूम होते हैं उसमें से एक ये भी है कि उलमा के पास क़त्अ यद सारिक़ के लिए कई एक शर्तें हैं। मसलन कि वो चीज़ जो है हिफाजत के साथ रखी गई हो कहीं पर, वो खुद बेजार होकर कहीं फेंक दिया था कचरे के डब्बे के पास, वो वहां से उठा ले गया, तो क्या वो चोरी शुमार होगी? क्या मशाइख? एक चीज इस्तेमाल करके करके, मसलन मान लें कंप्यूटर ही है, बहुत बस हो गया था कंप्यूटर सता के, वो उठा के ले जाके कचरे के डब्बे के करीब रख दिया, कोई उठा ले गया, बाद में कहता है ये मेरा कंप्यूटर है, तो क्या है उसको चोरी शुमार होगी वो या चोरी शुमार नहीं होगी? नहीं होगी शेख। नहीं होगी, क्योंकि वो हिफाजत से कुछ रखा नहीं था और उसको क्या कहते हैं, वो अपने तौर पे वो उससे गोया के तनाजुल इख्तियार कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो कचरे के डब्बे के पास रखने का खुद मतलब ही यही है कि बस अब ये जिसको जरूरत है उठा ले जाए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। और इसी तरह ये बात भी कही गई है कि अगर फकीर जो है सदक़े के माल से कुछ चुराता है अपने पेट भरने के लिए तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि वो तो एक फकीर है और उसको गल्ले की जरूरत है, तो उस एतबार से सदका के माल से अगर चुराता है तो उसको नहीं काटा जाएगा। इसी तरह अगर बेटा बाप के जेब से कुछ पैसे चुराता है तो, या बाप जो है अपनी जरूरत के तहत अपने बेटे की जेब से निकाल लेता है, ये सब चोरी शुमार नहीं होगी। समझ रहे हैं मशाइख? जी 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 बिल्कुल। जी। अगर चोरी के लिए सिर्फ शुबा होना काफी नहीं है, पूरी तरह सबूत होना चाहिए। या तो खुद चोरी करने वाला इस बात का इकरार करे या फिर ऐसी ठोस दलील हो। जैसे 2 गवाह हैं, या आजकल के ज़माने में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, वो खुद भी इस चीज़ को साबित करते हैं कि फला इंसान, उसकी शक्ल देखी जाती है, उसके अंदर वो पहचानी जाती है,
وہ سب کیمرے کی اس کی کوالٹی کے اعتبار سے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں، وہ واقعی صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر اس کے بعد ہی اس کا ثبوت ہوگا کہ اس نے چرایا ہے، ورنہ صرف شبے کی بنیاد پر کسی کو بھی چوری کے الزام میں ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا، پوری طرح اس کا اثبات ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد حدیث میں ایک بات یہ کہی گئی کہ لعن اللہ السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، انڈا چوراتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اللہ اس کی لعنت، اس پر لعنت بھیجے، یا رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، کیا واقعی ہر چھوٹی بڑی چیز پر کاٹا جائے گا، جس طرح یہاں پر انڈے کی مثال دی گئی اور رسی کی مثال دی گئی، تو یہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور کی جو رائے ہے اور صحیح یہی ہے کہ وہ ربع دینار کی جو حدیث ہے اسی کی بنیاد پر سب نے تحدید یہی کی ہے کہ ربع دینار ہونا ضروری ہے، یا پھر اس کے برابر جو مساوی جو قیمت بنتی ہے وہ ہو تو ہی کاٹا جائے گا، ورنہ یہ جو حدیث میں کہا گیا یہ کہ انڈا چرانے سے یا رسی چرانے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک گویا کہ ہلکی چیز کو وہ چراتا ہے اور اس کی وجہ سے اس طرح اتنے بڑے نقصان کو وہ اٹھاتا ہے کہ ہاتھ سے محروم ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے، یعنی نفرت دلانے کے لیے یہ بات کہی گئی، تمثیل کے لیے یہ بات کہی گئی، ورنہ حقیقت میں صرف انڈا چرانے کی بنیاد پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہ ایک بلاغت کا ایک انداز ہے، اس اعتبار سے وہ بات کہی گئی، اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ صرف انڈے سے مراد یہ مرغی کا انڈا نہیں ہے، بلکہ وہ جنگی ٹوپی جس کے اوپر لوہا ہوتا ہے اور وہ اس کو بھی جو ہے انڈا کہا جاتا ہے، تو ایسا بیض الحدید مراد ہے جس کی قیمت بھی ربع دینار سے زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی چیز چرائے تو ہی اس کو کاٹا جائے گا، یہاں پر انڈے سے مراد یہ نہیں ہے۔ پھر رسی کے تعلق سے بھی کہا کہ رسی سے مراد ایسی رسی جس کے ذریعے سے کشتیاں باندھی جاتی ہیں، اتنی مضبوط، اتنی بڑی، اتنی قیمتی رسی۔ بہرکیف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تنفیر کے لیے بلاغت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حقیقی اعتبار سے اس کا معنی و مفہوم لیا جائے تو پھر وہ جو بڑی رسی ہے یا پھر جو ہے وہ انڈا جو کسی خاص چیز کا بنا ہوا ہے، مثلا سونے کو ہی انڈے کی شکل میں کوئی بنا کے رکھا ہو، یا اور کوئی چیز ہو، یا اس کی قیمت جو ہے ربع دینار سے بڑھ کر ہوتی ہو، تو پھر ایسی ساری چیزیں اس سے مراد لی گئی ہیں۔ بہرکیف جمہور کا یہی مسلک ہے کہ ربع دینار پر ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ہاتھ کاٹنے کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ اس کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ہاتھ پورے کا پورا نہیں بلکہ صرف اتنے ہتھیلی تک، یہ جو کیا کہتے ہیں یہ کوع تک کاٹا جائے گا، یہاں یہ کلائی تک۔ اس کے بعد پھر جمہور نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پھر چوری کرے گا، ایک مرتبہ ہاتھ کٹا ہے پھر چوری کیا تو پھر کیا کریں گے مشائخ؟ خلاف سمت میں پیر کیسے؟ جی خلاف سمت میں پیر کاٹیں گے، پھر کرے گا تو پھر ایک پیر کاٹیں گے، پھر کرے گا تو پھر ایک ہاتھ کاٹیں گے، ایسی بات کہی گئی ہے۔ بہرحال تو یہ جمہور کے تفصیلی مسائل اور حدود کا بیان ہے، اور ویسے شاید ایک بار میں ہی عبرت اگر پکڑ لے تو وہ انسان کے لیے بہتر ہے، سے جائے کہ وہ یہاں تک اس چیز کا عادی بن جائے۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج انہی دو حدیثوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ حلقے میں اس کے بعد
والی حدیث پڑھتے ہیں جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے، شان المرأۃ المخزومیہ، شان المخزومیہ جو چوری کی تھی، وہ عورت قبیلہ مخزوم کی وہ عورت جس نے چوری کی، اس کا معاملہ جو تھا وہ ہمارے پاس حدیث نمبر 352 میں ہے. انشاءاللہ وہ آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں. تو یہیں تک ہم لوگ آج اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.